بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ایک کہانی ایک لالچی عورت کی ہے کہ میری شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی۔ میرے سسر دو بڑی ٹیکسٹائل مل کے مالک تھے۔ دولت کی ریل پیل تھی، دنیا کے ہر آسائش میسر تھی۔ میرے شوہر ان کے اکلوتی اولاد تھے۔ میں اپنی قسمت پر ناراض تھی۔ کتنی لڑکیاں ہیں جن کی ایسی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ اس گھر میں ہم 4 لوگ رہتے تھے، ایک سسر، ایک میرے شوہر، ایک میں اور ایک میرے سسر کی دور دراز کی ایک کافی عمر رسیدہ خاتون تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کی اولاد نے ان کو بے در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور پھر میرے سسر انہیں گھر لے آئے۔ عمر 70-80 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ خاموشی فطرت تھی، لیکن بس مجھے ان سے چڑ سی تھی۔ مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میری راجدھانی میں وہ ایک بوجھ ہے، میرے سپنوں کے محل میں بدنمایاں داغ ہے۔ میں دبے لفظوں میں اپنے شوہر سے ان کو گھر سے نکالنے کی کہتی، لیکن یہ تو میرے سسر کا فیصلہ تھا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل اور برکات اماں کی پناہ دینے کے بعد شروع ہوئی، اور ابو کبھی بھی یہ بات نہیں مانیں گے کہ پھر اچانک میرے سسر کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ میرے شوہر تمام دولت کے تنہا وارث بن گئے اور میں اس عظیم وراثت کی ملکہ عالیہ بن گئی۔ میرے ناز دیکھنے والے تھے، زمین پر تو میرے پاؤں ہی نہیں پڑتے تھے۔ کچھ دن کے بعد جب خمار کم ہوا تو پھر میری سوئی اماں پر آ گئی۔ میں روز شوہر کے کان بھرتی اور رفتہ رفتہ جھگڑوں میں تبدیل ہو گئے، اور ایک دن شوہر نے بھی میرے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ میں نے اگلے دن صبح اماں کو صاف لفظوں میں جواب دے دیا، اور وہ خاموش تھی لیکن آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر وہ کچھ بتائے بغیر گھر چھوڑ کر چلی گئیں، اور میرا ان کا کوئی مقابلہ نہ تھا، لیکن میں یہ یک طرفہ مقابلہ جیت چکی تھی اور فتح کا نشے سے سرشار تھی۔ ہفتہ ہی گزرا تو میرے شوہر انتہائی پریشان گھر آئے۔ معلوم ہوا کہ میرے سسر کا کافی بینک قرضہ تھا۔ اس کے علاوہ وہ لوگوں کا ادار بھی چائنا ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مقابلے میں آنے سے کاروبار بھی کافی متاثر تھا۔ جلد ہی ایک فیکٹری بیچنی پڑ گئی، لیکن میرا دل ابھی بھی مطمئن تھا کہ کاروبار میں تاؤ چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں۔ مہینہ بھر گزرا تھا کہ دوسری فیکٹری بھی بیچنی پڑ گئی۔ بینک نے اپنے قرضہ کا بدلہ مکان فروخت کروا دیا اور ہم ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ میرے شوہر نے بچی کھچی آمدنی سے ایک چھوٹا سا پکنک یونٹ خرید لیا، اور اس طرح زندگی کی پہیہ چلنا شروع ہوا۔ میری سب سے شاہانہ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ مجھے احساس جرم نے گھیر لیا۔ میں نے ایک بے بس، لاچار اور ضعیف عورت کے بے گھر کیا۔ میرا اپنا سپنوں کا محل بکھر کر رہ گیا، اور یہ زوال اماں کے جانے کے بعد ہی شروع ہوا۔ مجھے اپنے سسر کی بات درست معلوم ہونے لگی۔ جس طرح عروج اماں کے آنے سے شروع ہوا تھا، اسی طرح اماں کے جانے سے رخصت ہو گیا۔ یقیناً تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے،
تم میں سے کمزور لوگ کی وجہ سے۔ خدا حافظ دوستو، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔